الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری عزیز بہنوں، آپ سبھی کا درس قرآن مجید میں تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں پر بخیر و عافیت ہوں گی۔ ہم کو پتہ ہے کہ بہت سارے ہیلتھ ایشوز ہیں سب کے ساتھ، لیکن ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہزاروں سے پھر بھی اچھے حالت میں ہم لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ اگر آپ کو کوئی ہیلتھ ایشو ہے تو وہ جلد دور ہو جائے، اور کوئی اور مصیبت ہے تو وہ بھی جلد دور ہو جائے، اور آپ عافیت کے ساتھ، اچھی صحت کے ساتھ، ہائی ایمانی لیول کے ساتھ زندگی بسر کریں، آمین۔ درس قرآن مجید میں جلدی سے بتائیے کون سی سورہ چل رہی تھی؟ جی ہاں، سورۃ الکہف۔ لاسٹ جب درس قرآن ہوا تھا تو ہم لوگوں نے سورہ کہف کی آیت نمبر 31 تک کمپلیٹ کیا تھا نا۔ تو آج جو باقاعدہ درس قرآن ہوگا وہ آیت نمبر 32 آنورڈز ہوگا سورۃ الکہف کا۔ لیکن جیسے کہ ہم لوگ ریوائز کرتے ہیں پریویس ویک کا، تو ہم لوگ اس سے پہلے کا جو درس تھا اس میں آیت نمبر 27 سے لے کے آیت نمبر 31 تک ہوا تھا، اس کا کوئک ریویژن دیں گے آپ کو جسٹ ان دا فارم آف ٹرانسلیشن۔ تو آیت نمبر 27 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ اے نبی، آپ تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ کے رب کی کتاب میں سے، اور اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور آپ نہیں پائیں گے اس کے سوا کوئی جائے پناہ۔ یعنی اللہ رب العالمین نے مصیبت اور پریشانی اور رسلا کو جو پیش آ رہی تھی، اور ہم میں سے بھی سبھی کو پیش آتی رہتی ہے، اس کا سلوشن بتا دیا ہے کہ قرآن حکیم کی تلاوت ہو اور قرآن حکیم کا ساتھ پکڑا جائے تو اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا اور آپ کو اور ہمیں تھام لے گا۔ آیت نمبر 28 میں ہے، اور آپ اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام، اور مت کہنا مانیے ایسے شخص کا جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہے اور اس کا معاملہ حد سے متجاوز ہو چکا ہے۔ یعنی یہ جو مشرکین عرب کہہ رہے تھے، مشرکین مکہ، کہ آپ کے اراؤنڈ جو لوگ ہیں وہ حقیر ہیں، وہ غریب ہیں، وہ سوسائٹی میں کے مطلب اچھے لوگ نہیں ہیں معاذ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، آپ ان کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھیے، اور صبح شام یہ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی نظر میں یہ اچھے ہیں، تو آپ ان کا کہا مت مانیے، جو کہ بلکہ اللہ کی یاد سے غافل ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اچھے لوگ بھی آپ کے پاس سے ہٹ جائیں، آپ ان کی بات مت مانیے کیونکہ وہ تو اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں۔ آیت نمبر 29 میں ہے، اور آپ کہہ دیجئے کہ یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، تو اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ یعنی حق اور باطل واضح ہو گیا ہے، ظاہر ہو گیا ہے، تمام دلائل سے اور تمام جتنے برہان سے ظاہر ہو گیا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اب کوئی کمپلشن نہیں ہے، there is no compulsion in religion، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، حق اور باطل واضح ہو چکا ہے، کوئی ان کے اوپر زبردستی نہیں ہے۔ اور آگے بہت ڈرانے والی آیت ہے، وہ فقرے اسی آیت کے، ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، اس کی قناتیں ان کا احاطہ کر لیں گی، اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، جو چہروں کو بھون ڈالے گا۔
بہت ہی بری چیز ہوگی پینے کی، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے آرام کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جو لوگ نہیں مانیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اس آگ کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی۔ یعنی کہ جو جہنم ہے وہ جو اس کی جو باؤنڈری وال ہے وہ آگ کی ہے، تو آگ کی قنات اور جو چھوٹی چھوٹی جگہ ہیں اس میں بالکل ٹائٹ ایک دوسرے میں ٹھوسے ہوئے ہوں گے جہنم میں، تو وہ اس کی جو باؤنڈری ہوگی وہ سب بھی آگ کی ہوگی، اسی لیے یہاں پہ آگ کی قناتیں کہہ رہے ہیں۔ تو اور وہاں پہ کھانے اور پینے کو کیا دیا جائے گا وہ ہم نے آپ کو پچھلے درس میں تفصیل سے بتایا تھا۔ موہل دیا جائے گا۔ موہل کیا ہے؟ کھولتے ہوئے تانبے یا میلٹڈ میٹل کو کہہ سکتے ہیں کہ ہے، اور جس کا ٹیمپریچر بہت ہائی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو چہرے کو بھون ڈالے گا، مطلب جب وہ پینے کے لیے فیس کے پاس لے جایا جائے گا تب فیس کی پورے اسکن گل کے اس میں گر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بچائیں۔ آیت نمبر 30 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے تو ہم ضائع نہیں کریں گے ان کے اجر، اس شخص کا اجر جس نے اچھا عمل کیا۔ تو اب دیکھیں سائملٹینیس کنٹراسٹ آ گیا، ابھی جہنم سے ڈرایا گیا تھا اور اب جنت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالحات کرتے ہیں ہم ان کا اجر ضائع تھوڑی کر دیں گے اور ان کو جنت میں ڈالیں گے۔ فرمایا آیت نمبر 31 میں، انہی لوگوں کے لیے ہے رہنے کے ایسے باغات جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اور انہیں پہنائے جائیں گے اس میں سونے کے کنگن، اور وہ پہنیں گے سبز رنگ کے کپڑے باریک ریشم کے اور موٹے ریشم کے، اور ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے تختوں پر۔ کیا ہی اچھا بدلہ ہوگا اور کیا ہی خوب آرام گاہ ہوگی۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ان میں سے بنائے جن کو یہ آرام گاہ ملے گی۔ فرمائے کہ کیا ہوگا، جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحات کیے تو وہ جنت میں جائیں گے، اور دنیا میں مردوں کو ریشم اور سونا حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو بطور انعام اور بطور عزت اکرام ان کو ریشم کے لباس نصیب کرے گا، دونوں طرح کے، سندس بھی اور استبرق بھی، موٹے ریشم اور باریک ریشم دونوں طرح کے سے بنے ہوں گے وہ، اور سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور جو تصور دیا گیا ہے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، مطلب یہ ایک بادشاہت کا تصور ہے، ایک ابدی بادشاہت وہاں نصیب کی جائے گی۔ فرمایا کہ کیا ہی اچھا بدلہ ہوگا اور کیا ہی اچھی آرام گاہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت کا مستحق بنائے، آمین۔ یہ تھا ریویژن پریویس درس کا۔ اب ہم لوگ بڑھتے ہیں باقاعدہ طور سے آیت نمبر 32 آنورڈز، تفصیل سے جانتے ہیں کہ ان آیات میں، آنے والی آیات میں کیا تذکرہ ہے۔ تو سب سے پہلے جان لیجئے کہ اب وہ آیات آ رہی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے 2 اشخاص کا ذکر کیا ہے اور 2 باغ کا ذکر کیا ہے، اور اس کے اندر بھی بہت بڑا لیسن ہے۔ ہم نے آپ کو سورہ کے انٹروڈکشن میں یہ بتایا تھا بہت تاکید سے کہ یہ سورہ بہت ہی خوبصورت سورہ ہے جس میں کئی سٹوریز ہیں، اور ایک سٹوری ہم لوگ مکمل کر چکے ہیں، یعنی اصحاب کہف والی سٹوری مکمل ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے ڈریس کر کے کچھ جو مشنری باتیں ہیں وہ کہیں، پھر اب دوسری سٹوری شروع ہو رہی ہے۔ دوسری سٹوری کس کی ہے؟ 2 لوگوں کی ہے، جو ایک بندہ مومن ہے اور ایک ملحد ٹائپ کا انسان ہے جو مغرور ہے، جو مادہ پرست ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے جو مغرور ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت شاندار 2 باغ دیے تھے، تو وہ بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا، وہ بھول گیا اللہ تعالیٰ کو، اور اس نے وہ سب کچھ جو اللہ نے اس کو عطا کیا تھا اس نے اپنی محنت اور اپنا ذاتی اس کو سمجھ لیا کہ میری محنت سے ملا ہے، میرے انٹلیکٹ کی وجہ سے ملا ہے اور میری کوششوں سے ملا ہے۔ تو یہ جب بھی انسان سمجھ لیتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، تکبر میں، ایروگنس میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اگر چاہتا ہے تو دنیا میں بھی اسے پنش کرتا ہے، اور آخرت میں تو جنت میں جانے کو بھی نہیں ملے گا۔
جس کے اندر تکبر رائی کے دانے کے برابر بھی ہے. تو اور دوسری طرف ایک بندہ ہے جو بندہ مومن ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے اس والے شخص کی طرح بہت ساری نعمتیں تو نہیں عطا کی تھیں, لیکن ایمان کی دولت دی تھی. وہ اپنے رب کو پہچانتا تھا, اس کو اپنے رب کی معرفت حاصل تھی. تو اس نے جو دونوں کا مکالمہ ہے, جو آپس میں دونوں کا کانورزیشن ہے, وہ بہت انٹرسٹنگ اور بہت انسپریشنل ہے. وہ ہمارے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب عطا کرے تو کیا کرنا چاہیے, اور جب کوئی ہماری انسلٹ کرے تو ہمیں رسپانس میں کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ اب اسٹارٹ کرتے ہیں چھوٹی سی تمہید کے بعد. آیت نمبر 32. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. واضرب لهم مثل الرجلین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان کیجئے ان کے لیے دو اشخاص کی مثال. جعلنا لأحدهما جنتین من عناب وحففناهما بنخل. ان میں سے ایک کو ہم نے دیے تھے دو باغ انگوروں کے, اور ان دونوں کو گھیر دیا تھا ہم نے کھجوروں کے درختوں کے ساتھ. وجعلنا بینہما زرعا, اور ہم نے ان دونوں کے درمیان کھیتی کا بھی انتظام کر رکھا تھا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی, اب ان لوگوں کے سامنے, یہ مشرکین مکہ کے سامنے اور اپنے مومن بھائیوں کے سامنے, یہ دو لوگوں کا قصہ بیان کر دیجئے. اس سے پہلے کہ ہم لوگ اس قصے کی تفصیل میں جائیں, اس کا کانٹیکسٹ تھوڑا سا اپنے مائنڈ میں ریوائز کر لیجئے. یہ جو سورہ نازل ہو رہی ہے مکہ کے اس دور میں, جو عرصہ دراز ہو گیا رسول اللہ کو دعوت پیش کرتے ہوئے, اور سامنے جو مشرکین ہیں جن کو دعوت دی جا رہی ہے وہ مان کر نہیں دے رہے, اور وہ کیا ہے, تکبر میں مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کچھ عطا کیا, چاہے وہ ابو جہل ہو, چاہے وہ امیہ بن خلف ہو, یہ سارے لوگ ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا. تو یہ بھی کیا تھے, یہ تکبر ان کے اندر آ گیا تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے تھے, حقیر سمجھ رہے تھے. اور رسول اللہ کے جو ساتھی ہیں, جو صحابہ آپ کے اراؤنڈ ہوتے تھے, تو ان کو چاہ رہے تھے یہاں پہ سے ہٹیں, تب وہ وائٹ کالر پیپل آ کے سنیں گے رسول اللہ کی باتیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس اسنا میں یہ سورہ نازل کی, اور یہ واقعہ اس چیز کی تفصیلات بتا رہا ہے کہ دیکھو اس سے پہلے بھی کچھ لوگ تکبر میں مبتلا ہو چکے, اور ان کا انجام کیا ہوا. اور جو بندہ مومن ہے, آخر کار اس کا ہی جو پریڈکشن تھا وہی صحیح ہو گیا. تو یہ جو مومنین ہے اور جو یہ ہمارا رسول ہے, اس کو انڈر اسٹیمیٹ بالکل مت کرو. تم جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کیا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اس پر, تو تمہارے لیے بہتر ہے. اور شکرانہ نعمت یہ بھی ہے کہ جو اس کا نبی آیا ہے اس کی دعوت پر لبیک کہو. تو یہ اس کا پس منظر ہے, جو یہ واقعہ ہم لوگ اب تفصیل سے جاننے جا رہے ہیں. یہ اس کا پس منظر ہے کہ جب یہ نازل ہوا تو صورتحال وہاں کی یہ تھی کہ وہ لوگ مان کر نہیں دے رہے تھے, کیونکہ ان کو بھی ایروگنس کی بیماری نے پکڑ لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, لیکن پلیز دھیان دیجیے گا کہ یہ صرف اس دور کے لیے نہیں آئی نا کہ آیات, یہ آج ہمارے لیے بھی ہے. یہ تو ہم نے آپ کو پس منظر اس لیے بتا دیا تاکہ جو سورہ کا جو تسلسل ہے وہ بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آتا رہے, اور جو اس کا مقصد ہے, جو اس کی تعبیر خاص ہے, وہ بہت بہتر طریقے سے آپ کو سمجھ میں آئے. ادروائز ہمارا وہ کہیں گے اور سنیں گے وہ اپنے اوپر ٹیسٹ کرتے ہوئے, اپنا تجزیہ کرتے ہوئے کہ ہم تو ایسی غلطی نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ یہ جو کردار پیش کیے جا رہے ہیں, یہ جو بندہ مومن کا بھی ہے اور یہ جو مغرور بندے کا بھی ہے, یہ دونوں کردار نہ صرف وہ دو لوگ ہیں جو ہسٹری میں ہوئے تھے, بلکہ یہ لوگ ہمیشہ پائے جاتے ہیں, ہر دور میں پائے جاتے ہیں. ہمارے دور میں بھی ہیں, ہمارے اراؤنڈ بھی ہیں, بہت سارے ہیں نا, دونوں طرح کے لوگ. تو اب ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ اس سیناریو میں کیا کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دو اشخاص ہیں, دو لوگ ہیں. رجلین ورڈ آیا نا, رجل مینس مین ہوتا ہے, اور یہ ڈوول ہے تو ٹو مین, ٹھیک ہے, دو مرد.
فرمایا کہ دو لوگوں کا ان کے سامنے قصہ بیان کیجیے، اور ان میں سے ایک کو ہم نے باغ دیا تھا انگوروں کا، اور ان دو انگوروں کا جو باغ تھا وہ بھی ایک نہیں تھا، دو تھا، جو دونوں باغ تھے ان کو گھیر دیا تھا کھجوروں کو درختوں کے ساتھ، اور اس کے درمیان میں کھیتی کا بھی انتظام کر دیا تھا۔ یہ ایک بہت آئیڈیل گارڈن کا تصور ہے جو کہ عربوں کے ذہن میں تھا کہ اگر کسی کے پاس بہت قیمتی، بہت پریشیس ویلتھ ہوتی تو وہ اس طرح کے باغ ہوتے، اور یہ ان کو خوش کرنے کا یہ سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ تھا کہ کسی کو بہت ویلدی جانتے، بہت لکی جانتے اور بہت ہی کامیاب سمجھتے، تو وہ ایسوں کو سمجھتے جس کے پاس ایسے باغ ہوں۔ کیسے باغ ہوں تفصیل اس میں جو دی جا رہی ہے وہ ان کو بہت خوش کرنے والی تھی اگر کسی کے پاس رہتا تھا اس دور میں۔ کیا کہ ہم نے انگوروں کا باغ دیا تھا، تو انگور کا باغ، انگور جو ہے گریپس، وہ کیا ہے، بہت ہی پریشیس فروٹ ہے، اور وہ بہت ڈیلیشیس بھی ہوتا ہے، بہت نیوٹریشیس بھی ہوتا ہے، اور ایکسپینسو بھی ہوتا ہے، اور انگوروں کا باغ جس کا ہو وہ اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہے۔ تو ایک تو انگور کا باغ تھا۔ انگور چونکہ بہت ہی نرم اور نازک ہوتا ہے، اور اس کی جو بیل ہوتی ہے وہ بہت ہی نازک ہوتی ہے، تو اس کے پروٹیکشن کے لیے اس کے دونوں طرف اس کے باؤنڈریز پر کھجوروں کے درخت تھے، اور کھجور بھی خالی پروٹیکشن کے لیے نہیں تھا بلکہ وہ بھی اپنا پھل دیتا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کھجور بھی بہت ڈیلیشیس اور بہت نیوٹریشیس ہوتا ہے۔ تو کھجوروں کا باغ تھا، جو کھجوروں کا جو باؤنڈری بنی تھی انگور کے باغ کے سراؤنڈنگ میں، کھجوروں کے درخت کی ڈیٹ پام ٹریز جو تھے اس کی سراؤنڈنگ دو طرح سے کام کر رہی تھی۔ ایک تو وہ خود بھی پھل دے رہا تھا، اس سے بھی وہ جو شخص تھا جس کا باغ تھا وہ مالا مال ہو رہا تھا، اور ساتھ میں وہ کھجوروں کا درخت سے پروٹیکشن بھی دیتا تھا انگور کے نرم اور نازک بیلوں کو، کیونکہ انگور کافی ڈیلیکیٹ ہوتا ہے، جو اس کی جو بیلیں ہوتی ہیں، تو وہ جو کلائمبر ہوتا ہے نا انگور، تو وہ جو بہت نازک ہوتے ہیں کلائمبرز، تو وہ کسی کے سپورٹ سے بڑھتے ہیں، اور پھر اگر بہت تیز ہوا آئے تو اسے ڈسٹرب کر سکتی ہے، آندھی وغیرہ اسے پورا برباد کر سکتی ہے۔ تو اس کے اراؤنڈ جو کھجوروں کا جو درخت لگایا جاتا ہے، وہ ڈیٹ پام ٹریز کیا کرتے ہیں، اس کا پروٹیکشن کا کام کرتے ہیں، باد سموم سے ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں انگور کو، اور آندھی اور تیز ہوا سے پروٹیکٹ کرتے۔ تو یہ دو طرح کے کام کر رہے تھے جو ڈیٹ پام ٹریز تھے سراؤنڈنگ میں، اور فرمایا کہ اس کے اندر کھیتی کا بھی انتظام کر رکھا تھا۔ یعنی اتنا ہی نہیں بلکہ اس جو دونوں باغ تھے ان کے اندر کچھ اسپیس ایسی بھی تھی جہاں پر جو سیزنل ویجیٹیشن ہے، سیزنل کلٹیویشن ہے، وہ بھی کیا جا سکتا تھا، وہ جو موسمی کھیتی ہے وہ بھی کی جا سکتی تھی۔ تو ایک تو یہ انگور کا باغ مطلب پھل دیتا، کھجور کا جو ٹری تھا وہ پھل دیتا، اور ساتھ میں جو موسمی جو کھیتی کی جاتی تھی اس سے بھی ہر سیزن کی الگ الگ چیز ان کو میسر آتی تھی، جس سے وہ ان کی ویلتھ میں، وہ جو شخص تھا اس کی ویلتھ میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جاتا تھا، اور وہ باغ ویل اسٹیبلشڈ تھا، ٹھیک ہے، یعنی وہ بہت مطمئن تھا کہ وہ مطلب سب کچھ سجا سجایا ہے، اور بہت ہی مطلب اس کو اطمینان ہو گیا تھا، کہنا چاہیے کہ وہ مادہ پرست ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کے باغ کی خوبصورتی بیان کی، اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو عطا کرنے کے لیے اپنی طرف منسوب کیا ہے، جعلنا، ہم نے بنایا، ٹھیک ہے، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ہم نے دونوں کے درمیان کھیتی کا انتظام کر رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے، کیونکہ انسان کو دنیا میں جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اللہ کا عطائی ہوتا ہے، اس کا ذاتی نہیں ہوتا۔ کوئی بھی چیز جو ہمیں دنیا میں ملی ہے، ہم کیا لے کر پیدا ہوئے؟ بولیے نہیں نا؟ تو کیا ہے یہ، جب ہم دنیا میں آئے ہیں تو اللہ نے عطا کی ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ جو بھی چیز ہمیں دیتا ہے وہ یقیناً وہ اس کی ہے اور اس نے دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ انسان جب ملتا ہے اس کو تو وہ بھول جاتا ہے کہ یہ کسی کی عطا کردہ ہے، اور اس ذات کا وہ شکر کرے۔
آگے اس جو دونوں باغات تھے ان کی بیوٹی آگے بھی بیان کی جا رہی ہے. آیت نمبر 33 میں کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا. دونوں باغات اپنا پھل خوب دیتے تھے اور اس میں سے کچھ بھی کم نہیں کرتے تھے. وَفَجَّرْنَ خِلَالَهُمَا نَهْرًا. اور ہم نے جاری کر دی تھی ان دونوں کے درمیان نہر. تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ وہ جو دونوں باغات تھے کھجوروں اور انگوروں کے اور مختلف قسم کی کھیتیوں کے، وہ جو دونوں باغات تھے وہ اپنا بہت پھل دیتے تھے اور کمی نہیں کرتے تھے. یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا وعدہ کیا تھا کہ کسی بھی وجہ سے اس کو کرائسس نہیں ہوتی تھی. بھائی موسمی چیزیں جو ہیں وہ موسمی نکل رہی ہیں. انگور کا جب سیزن آ رہا ہے تو انگور پلینٹی فل اسے مل رہا ہے، اور کھجور کا جب فصل کا وقت آ رہا ہے تو کھجور مل رہا ہے. تو سب طرح سے اسے پورے سال کی بہت زبردست انکم تھی اور اس کی کھیتی میں کسی بھی وجہ سے کوئی کمی نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے، جیسے کبھی ہوتا ہے کہ کسی کا ایک لمیٹڈ ٹائپ کا کوئی کھیت ہوتا ہے تو اس میں بس وہ سیزن کی چیز اسے بہت محنت کرتا ہے، پھر اگاتا ہے، پھر وہ سیزن کی چیز کسی وجہ سے خراب ہو جائے تو پورا اس کے سال کا جو اکانومک بیلنس ہوتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے نا. لیکن اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اتنا سب کچھ ویل اسٹیبلشڈ نصیب کیا تھا اور مختلف طرح کی چیزیں اس کو عطا کیا تھا، تو اس کو کبھی بھی کمی نہیں ہوتی تھی. وہ ساری چیزیں وہ اپنے اپنے ٹائم پر اس کو پھل دیتی تھی. اور آگے فرمایا کہ ہم نے ان دونوں کے درمیان نہر جاری کر رکھی تھی. کوئی بھی باغ یا کھیت تبھی سب سے زیادہ بلیسڈ ہے جب اس کے اراؤنڈ کوئی واٹر باڈی ہو. کیونکہ اگر پانی کا پورا انتظام بہت قریب میں ہی ہو، کوئی نہر ہو، کوئی ندی ہو بالکل کھیت یا باغ کے بہت قریب میں، تو کیا ہے کہ پورے سال پانی دینے کا ایک معقول انتظام ہو جاتا ہے اور بارش کا انتظار نہیں کرنا پڑتا. لیکن اگر کوئی واٹر باڈی سے بہت ہی دور کوئی کھیت یا باغ ہے تو اس میں بارش کا انتظار کرنا اور بارش لیٹ ہو جائے یا کم ہو یا زیادہ ہو جائے تو پھر وہ پرابلم دیتی ہے. تو اس کے باغ کے دونوں باغ کے درمیان میں ایک نہر بھی جاری تھی. یعنی کہ اسے جو واٹرنگ کا پورا ایک دم پراپر انتظام بھی تھا اور اس کی جو نہر سے پوری نالیاں اس کے باغ میں آرام سے فلو کرتی تھیں اور پانی کا کوئی بھی اسے مسئلہ نہیں ہوتا تھا. تو ظاہر بات ہے کہ کھیتی کے لیے پانی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو چونکہ نہر بھی تھی تو یہ ایک اور بلیسنگ تھی اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر، بہت بڑی بلیسنگ. تو ایک تو شاندار باغ، ایک نہیں دو باغ بھی کیسے بالکل آئیڈیل قسم کے باغ، اور پھر اس پہ ایک اور بڑی بلیسنگ کی واٹر باڈی بہت قریب، ایک نہر ان دونوں کے درمیان تھی کہ دونوں میں آرام سے واٹرنگ ہو جاتی تھی، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. تو اتنی زیادہ بلیسنگز تھی اور وہ جو اپنا پھل لاتے تھے وہ بہت پورے سال مطلب کچھ نہ کچھ چیزوں سے اس کو پھل دیتے رہتے تھے اور اس میں پھل میں کمی بھی نہیں ہوتی تھی. یعنی کسی کا باغ اور جو کھیت ہے وہ کبھی کسی وجہ سے کمی دیتا ہے، جیسے پیسٹیسائڈ کا استعمال زیادہ کر لیا تو پرابلم ہو گئی، یا تو پھر بہت تیز دھوپ نکلنے لگی تو پرابلم ہو گئی. تو کسی طرح کی پرابلم اس کو فیس نہیں کرنی پڑ رہی تھی اور بہت ہی پروٹیکٹڈ اور ویل اسٹیبلشڈ اور ویل بلیسڈ اس کا باغ تھا. تو اس کی وجہ سے کوئی کمی اس کو نہیں ہوتی تھی. آیت نمبر 34 میں ہے وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے لیے پھل بھی تھا. فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. تو کہا اس نے اپنے ساتھی سے، اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ میں تم سے بہت زیادہ ہوں مال میں اور بہت بڑھا ہوا ہوں نفری میں. اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اور اس کے لیے پھل بھی تھا. اب یہاں پہ ثمر، جو پھل ورڈ آیا ثمر، وہ کئی معنوں میں ہے نا. دیکھیں، ایک تو ثمر یہ ہے کہ باغ ہے تو ظاہر ہے اس کا جو پروڈکٹ ہوگا وہ ثمر ہی ہوگا، وہ پھل ہی ہوگا. ہاں، جو انگور کا اور کھجور کا اور جو بھی کھیتیاں ہیں تو وہ سب کا ثمر، وہ اس کا جو پھل ہے وہ اس کے لیے تھا. تو ثمر تو یہ سیدھا یہاں پہ یہ معنی دے ہی رہا ہے.
لیکن اس سے بھی زیادہ اہم معنی یہ دے رہا ہے کہ اس ثمر جو گویا اولاد کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ آگے اسے واضح ہوتا ہے اولاد کی طرف اشارہ. اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد بھی نصیب کی تھی. ثمر جس طرح پھل کا پیڑ سے ریلیشن ہے، اسی طرح انسان کا اولاد سے ریلیشن ہے نا. پیڑ کا پروڈکٹ ہوتا ہے پھل، جس وجہ سے وہ لگایا گیا وہ اس کا پھل دیتا ہے، اور انسان کے آگے تسلسل چلتا ہے اولاد سے، تو وہ اولاد بھی ثمر ہی ہوتی ہے. تو مال کے ساتھ اولاد کا اکثر ہی ذکر ملتا ہے، تو یہ پھل اس کے اولاد بھی تھے. اور اینی کائنڈ آف ویلتھ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پھل مطلب اس کو اس سے بہت انکم ہوتی تھی، اور اس کی وہ انکم بھی اس کے لیے ثمر ہی تھی. تو یہ سبھی معنی کو سمیٹے ہوئے ہے یہ لفظ ثمر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے اس کا پھل بھی تھا، اس کا ثمر بھی تھا، یہ سبھی چیزیں اس کے پاس تھیں. تو اس نے اپنے ساتھی سے، مطلب وہ جو بندہ مومن تھا، اس سے گفتگو کی. کیا کی؟ اس نے مطلب وہ تکبر میں مبتلا ہو گیا. اس نے کہا میں بہت زیادہ ہوں مال میں اور بہت بڑھا ہوا ہوں نفری میں. کہ اس نے سامنے والے کو حقیر بتایا اور کہا کہ میں تمہاری طرح تھوڑی ہوں، میں تو تم سے بہت زیادہ ہوں مال اور اولاد اور مطلب ابنڈنس میں، ہر اچھی چیزوں کے، ہر پازیٹیوز کے، ہر مطلب ویلتھ کے، ایسٹس کے ابنڈنس میرے پاس ہے، اور تمہارے پاس نہیں ہے. میں تم سے بہت آگے ہوں اور مجھے بہت کچھ ملا ہے. یہ کیا تھا؟ وہ ایروگنس تھا، یہ تکبر تھا. وہ کیونکہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کچھ عطا کرتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عطا ہی ہے، بلکہ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ میں نے محنت کی ہے. مان لیجیے باغ ہے، باغ کا مالک ہے، تو اس کو لگنے لگتا ہے کہ میں اس کے ساتھ دنوں رات محنت کرتا ہوں، میں نے اتنا سٹاف رکھا ہے، میں نے اتنے لوگ اس کی حفاظت کے لیے رکھا ہے، اس کی کاشتکاری کے لیے رکھا ہے، اور میں نے جو ہے پانی کا ارینجمنٹ کر رکھا ہے، میں نے یہ، میں نے وہ، میں انا ٹھیک ہے. تو انسان سمجھنے لگتا ہے کہ میری کوششوں کا ثمرہ ہے. بات یہاں باغ اور باغ کے مالک تک نہیں ہے. آج دیکھیے آپ کو ایسی مادہ پرستانہ سوچ آپ کے اراؤنڈ ہر طرف مل جائے گی کہ کسی کا گاڑی ہے، بنگلو ہے، اور بہت ساری مال و دولت ہے، اور ویل اسٹیبلشڈ بزنس ہے، تو وہ انسان بالکل مغرور ہو جاتا ہے. وہ سوچتا ہے یہ بزنس میں میں نے اپنا خون پسینہ بہایا ہے، اور میں نے بہت محنتیں کی ہیں، اور میں بہت ذہین ہوں، یہ میرے انٹلیکٹ کا ثمرہ ہے، یہ میں اپنی عقل سے پلان کرتا ہوں تب یہ اتنی پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے. تو وہ سب اپنے کو سمجھ لیتا ہے. میں نے اتنی پڑھائی کی، میرے پاس اتنی ڈگریز ہیں جس کی وجہ سے مجھے یہ اتنی ہائی سیلری جاب مل پائی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جہاں سے بھی انسان بلیسڈ ہے وہ سبھی چیزوں کو اپنی محنت، اپنی عقل، اپنی کوششوں کا پھل سمجھنے لگتا ہے. اور جیسے ہی انسان ایسا سوچنے لگے گا، اس اینگل سے سوچنے لگے گا، اس کا پرسیپشن یہ ہو جائے گا کہ اس کی خود کی صلاحیتوں کی وجہ سے اس کو ملا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ ایروگنٹ ہو ہی جائے گا، اس کے اندر کبر داخل ہو جائے گا، اور وہ متکبرانہ روی اختیار کر لے گا، اور گاہے بگاہے اس کے زبان سے ایسی تکبر والی باتیں نکل ہی جائیں گی. تو وہی ہوا اس شخص کے ساتھ بھی. تو اس نے اپنے بھائی کو، جو کہ اس کا ساتھی، اس کا بھائی تھا، کیا ہوا تھا کہ اس کے پاس دنیا کی مال و دولت نہیں تھی، مگر اس کے پاس ایمان کی دولت تھی، جو اس کی دولت اس 2 باغ والے کی دولت سے بھی کہیں زیادہ قیمتی دولت تھی. لیکن وہ اس دولت کو نہیں دیکھ پا رہا تھا، وہ صرف ظاہر پہ فیصلہ کر رہا تھا، اور اس نے سامنے والے کی انسلٹ کی، اس بندے مومن کی انسلٹ کی. اس نے کہا کہ میں تم سے بہت زیادہ ہوں مال میں اور ابنڈنس میں اور پروویژنس میں. آگے فرمایا آیت نمبر 35 میں، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا.
قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی برباد ہو سکتا ہے۔ اب یہ دونوں یہ باتیں کرتے ہوئے باغ کے اندر داخل ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس حال میں داخل ہوا تھا کہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا، کیونکہ آگے جو ہونے والا تھا آگے جو ہونے والا تھا وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا نا کہ ابھی اس کے منہ سے کیا بات نکلی ہے، اس کے نتیجے میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہاں ابھی سب بالکل لٹ کے برباد ہونے والا ہے، تو وہ اپنی جان پہ ظلم کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا۔ فرمایا کہ اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی برباد ہو سکتا ہے۔ یہ ہے ٹیپیکل مٹیریلزم کی تھاٹ، ٹھیک ہے۔ جب انسان ویل اسٹیبلش ہو جاتا ہے نا تو اس کو ایسی غرور والی تھاٹ آنے لگتی ہے دماغ میں کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی برباد ہوگا، یہ کبھی چھنے گا، میں نے اسے اتنا جمایا ہوا ہے، چاہے وہ باغ ہو چاہے وہ محل ہو کسی کے، ہاں، اور ان کے پاس چارٹرڈ پلینز ہو اور بہت ساری بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، بالکل لیٹسٹ ماڈل کی کارز ہوں، اور ویلتھ کی جتنی چیزیں آج کے دور میں ہم لوگوں کو متاثر کرتی ہیں کہ یہ چیزیں بہت اٹریکٹیو ہیں، وہ سب چیز انسان کے پاس ہو، تو انسان جو کہ اللہ کو یاد نہیں کرتا تو اس کے دماغ میں یہ فیلنگ آنے لگتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ میرے جیتے جی اور میرے مر جانے کے بعد میرے بچوں کے دور میں بھی یہ کبھی برباد ہوگی، کیونکہ اس کو میں نے اتنا جمایا ہوا ہے، اتنا اسٹیبلش کیا ہوا ہے، تو یہ مجھے نہیں لگتا خراب ہوگا کبھی۔ تو یہ بالکل جو ٹیپیکل جو ہے مٹیریلسٹک تھاٹ ہے کہ جو مادے پہ توکل کر لیا گیا، یہ کبھی خراب ہی نہیں ہوگا، کبھی لوٹے گا ہی نہیں، کبھی برباد نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے سو ایفورٹس کی ہیں اس کے ساتھ۔ تو اس نے کہا مجھے نہیں لگتا یہ کبھی خراب ہوگا۔ ایسی باتیں زبان سے مغرور لوگوں کے نکل جاتی ہیں۔ آیت نمبر 36 میں ہے وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں یہ گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اور اگر مجھے لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کی طرف تو میں لازماً پاؤں گا اس سے بھی بہتر پلٹنے کی جگہ۔ اب دیکھیے ابھی تک تو وہ مطلب تکبر کی باتیں دنیاوی مال وغیرہ کے متعلق کر رہا تھا، یعنی اس کے اندر ایروگنس تھا اور وہ مٹیریلسٹک تھا، وہ انتہائی مادہ پرست انسان تھا اور اس نے مادے پر توکل کر لیا تھا، اور وہ یہ بھول گیا تھا کہ مادہ پرستی بھی کیا ہے، ایک بہت بڑا شرک ہے۔ آگے جو بات آئے گی، جو شرک لفظ آئے گا نا، وہ اس بات کی دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پہ اس نے شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ نہیں کیا۔ پوری کانورزیشن میں آپ دیکھیں کہ اب اس نے یہ کہیں پہ بھی نہیں کہا کہ مطلب میرے رب کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے، مطلب وہ کسی اور کی بھی پوجا عبادت کرتا ہو، لیکن پھر بھی ابھی آپ آگے دیکھیں گے شرک لفظ آئے گا۔ تو کیسے آئے گا؟ کیونکہ یہ بھی مادہ پرستی جو ہے وہ بہت بڑا شرک ہے، اور وہ اس دور میں چاہے کم رہی ہو، لیکن آج کے دور کا سب سے بڑا شرک، بگیسٹ شرک، وہ کیا ہے؟ مادہ پرستی، مٹیریلزم، بگیسٹ شرک ہے آج کے دور کا۔ وہ دور گیا جب سب سے بڑا شرک بت پرستی ہوتا تھا، ستارہ پرستی ہوتا تھا، سورج پرستی ہوتا تھا۔ ٹائم ہیز گون۔ ابھی جو ٹائم چل رہا ہے وہ کیا ہے کہ مٹیریلسٹک تھاٹ سب کے پاس ہے، وہ بھی تولا تولا ماشا ماشا سب کے پاس ہے۔ سب لوگ کہیں نہ کہیں مادے پہ توکل کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں ایروگنٹ ہو رہے ہیں، اور وہ حدیث ہم لوگوں کو خوب اچھی طرح سے یاد رکھنی چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ رائی کے دانے برابر بہت ڈرنے والی بات ہے کہ اگر اتنا چھوٹا سا، رائی کے دانے کی مثال اس لیے دی گئی کہ بہت ہی چھوٹا سا، بہت ہی ذرا سا، بہت ہی کم،
ایک دم چھوٹا سا بھی مطلب تکبر کا ایک مادہ ہوگا کسی کے دل میں تو وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا. تو اس کے اندر تکبر تھا اور تکبر کے ساتھ ساتھ کیا تھا, مادہ پرستانہ سوچ تھی اس کی, اس نے مادے پر توکل کر لیا تھا. تو پریویس آیاز میں ہم لوگوں نے جانا کہ کس طرح وہ مادہ پرستی کر رہا تھا. اب اس آیت میں یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ملحد تھا, وہ قیامت پر اور آخرت پر یقین نہیں کرتا تھا. اب دیکھیے جو انداز ہے وہ کیا ہے, مجھے نہیں لگتا, میں نہیں گمان کرتا کہ قیامت کوئی آنے والی چیز ہے, یہ سب ڈھکوسلے ہیں. ٹھیک ہے, ڈھکوسلے, یہ تو ملاؤں کے, وہ جو اپنے ساتھی سے بات کر رہا تھا گویا اس کو ملا سمجھ رہا ہوگا, بھائی تو ملاؤں کی سوچ ہے, یہ تم لوگوں کے مطلب تصورات ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی بھی سب دنیا اجڑے گی اور کبھی بھی کوئی سوال و جواب ہوگا. لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی, وہ اس نے آگے کہا کہ اگر مان لو بالفرض مجھے لوٹایا بھی گیا اپنے رب کی طرف تو میں لازماً اس سے بہتر پاؤں گا وہاں پہ بھی. یعنی پہلی بات تو اسے قیامت کا یقین نہیں تھا, ایمان بھی نہیں کے برابر تھا, یقین تو تھا ہی نہیں. تو اور پھر اس نے کہا کہ مان لو اگر تمہاری جسٹ فار سیک آف آرگیومنٹ یہ ہونا بھی ہے, اگر ہوا بھی, ایک ہلکا سا اسے خیال ہوگا کہ ہو بھی سکتا ہے, تو اگر ہوا بھی تو میں وہاں پہ بھی اپنے رب کے پاس اس سے بہتر پاؤں گا. اب کیا ہے کہ یہ الا ربی, میرے رب کے پاس, میرے رب کی طرف, تو اس سے پتہ چل رہا ہے رب کو مطلب خدا کو مانتا تھا نا, یہ ایک دم سے بالکل بڑا کافر نہیں تھا. لیکن وہ کیا تھا کہ خدا کو صرف ایک وجود کی حیثیت سے مانتا تھا, پورے رب کی حیثیت سے نہیں مانتا تھا. اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کے ساتھ ایمان نہیں لایا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ پہ صرف یہی نہیں ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے, بلکہ یہ بھی ایمان لانا ہے کہ میرا پروردگار وہی ہے, وہ میرا خالق بھی ہے اور رب بھی ہے, رازق بھی ہے, اور اس کی صفات یہ بھی ہیں کہ وہ القادر ہے, ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, قادر مطلق ہے, الحکیم ہے. وہ تمام جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے, تب جا کے کوئی مومن ہوتا ہے. اور ایسے نہیں ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو خالی تسلیم کر لے کہ ہاں گاڈ ڈز ایگزسٹ نا, خالی یہ کوئی مان لے کہ اللہ موجود ہے, تو وہ مومن نہیں ہو جاتا ہے. وہ اس نے کہا اگر مان لو تم جو مانتے ہو کہ قیامت آئے گی, حساب و کتاب ہوگا, مان لو اگر یہ صحیح بھی ہے اور میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو وہاں پہ بھی اس سے بہتر پاؤں گا. اب یہ سوچ کہاں سے آئی, یہ سوچ یہاں سے آئی جو نہ صرف اس کی تھی, آج کے دور میں بھی بہت لوگوں کی ہے. کیا کہ وہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے نا, وہ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کے خوش رہنے کا ایک سمبل سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے تبھی تو اس نے مجھے اتنا نوازا ہے, اگر وہ مجھ سے راضی نہیں ہوتا تو میں بھی ایسے ہی جوتیاں چٹ کھاتا پھرتا نا. کیونکہ جو نیک اور دیندار ہوتا ہے تو ان میں سے دیکھو بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت غریبی سے زندگی گزر کر رہے ہوتے ہیں, بہت لیمیٹڈ ریسورسز میں اپنی لائف کو چلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ لوگ سمجھتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت کچھ نوازا ہے, وہ کیا سمجھنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے عقیدے, میری سوچ, میرے طریقے سے زیادہ خوش ہے, تبھی تو اس نے مجھے دنیا میں اتنا نوازا ہے, اور ان سے راضی نہیں ہے. بلکہ کیونکہ اگر ان سے راضی ہوتا تو یہ اس طرح سے مطلب پریشان حال تو نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا دنیا میں بھی. تو یہ سوچ وہاں سے آتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ دنیا میں جو اللہ نے دیا ہے وہ اس کی رضا اور اس کے خوش ہونے کا سمبل ہے, جو کہ بالکل ہی غلط ہے, جو بالکل ہی غلط بات ہے. دنیا میں جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے اس لیے عطا کیا ہے.
دنیا میں اللہ مومن کو بھی عطا کرتا ہے، کافر کو بھی عطا کرتا ہے. انفیکٹ آخرت میں اللہ تعالیٰ جس کو عطا کرے گا وہ صرف وہ لوگ ہوں گے جن سے اللہ راضی ہے. دنیا میں کسی کی غریبی، کسی کی فقیری اس بات کا سمبل نہیں ہوتی کہ اللہ اس سے ناراض ہے، اس لیے وہ پریشان حال ہے. دنیا میں کسی کے پاس بہت بڑی بڑی کارز اور بہت بڑے شاندار بنگلو اس بات کا سمبل نہیں ہوتے کہ اللہ اس سے راضی ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ کا معاملہ سم تھنگ ڈفرینٹ ہے اور روز آخرہ اس کا اصول سم تھنگ ڈفرینٹ ہے. دنیا میں یہ بالکل بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ جس کو اللہ نے دنیا میں دیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہی ہے. انفیکٹ اسے کافی حد تک کنٹراسٹ ہم لوگ دنیا میں دیکھتے ہیں. جتنے نیک شریف متقی لوگ ہوتے ہیں ان میں سے بہت زیادہ لوگوں کی تعداد ایسی ہوتی ہے، انکلوڈنگ رسولوں کے ساتھ بھی ایسے ہوا کہ وہ مشکلات سے گھرے رہتے ہیں، پریشانیوں مصائب سے گھرے رہتے ہیں. تو دنیا میں جو پریشان حال ہے، جو مصیبت میں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں اللہ ان سے ناراض ہے. جب رسولوں کو بڑی بڑی مصیبت آئی تو بتائیے کہ رسول تو معصوم ہے، اللہ ان سے کہاں ناراض ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ان سے سب سے بڑھ کر راضی ہے. تو رسول اور متقی لوگ اکثر ہی پریشانیوں میں گھرے رہتے ہیں. تو جو دنیا میں نتائج برآمد ہوتے ہیں نا تقوی اور پرہیزگاری اور نیکی اور دینداری کے، وہ نتائج مال کی شکل میں نہیں ہوتے، وہ پیس اور ٹرینکویلٹی اور دل میں جو سکون سکینہ ہے اس کی شکل میں ہوتا ہے. دنیا میں جو نیک ہے نا اس کا دل امیر ہوتا ہے، اس کے پاس بہت سارا مال نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہے کہ ہو. اب کسی کو اللہ دونوں عطا کرے تو الگ بات ہے کہ اللہ نے ایمان بھی دیا، تقوی بھی دیا اور مال اسباب بھی دیا، وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے دنیا میں بھی نوازا اور پھر اس کے ایمان اور تقوی کی بنیاد پہ آخرت میں بھی نوازے گا. لیکن اتنا تو شور ہے کہ اگر کسی کے پاس ایمان اور تقوی ہے تو اس کے دل میں سکون ہوگا، سکینہ نازل کرے گا اللہ تعالیٰ. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سن لو، جان لو، اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوستوں کو نہ ہی کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم. سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 62. تو دنیا میں جو یہ دنیا کے لیے بھی اپلیکیبل ہے اور آخرت کے لیے بھی. دنیا میں بھی بہت پرسکون زندگی گزارتا ہے مومن اور اللہ کے اولیاء، بہت سکون سے رہتے ہیں، نہ ہی انہیں کوئی خوف جو ہے حاوی ہوا رہتا ہے اور نہ ہی کوئی غم حاوی ہوا رہتا ہے. خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ فیوچر کا، اور غم کس چیز کا ہوتا ہے؟ پاسٹ کا. تو وہ چونکہ اللہ پر توکل کرتے ہیں تو ان کے اوپر جو گزر گئی، جو پیچھے جو کچھ ہو گیا، کوئی کلیمٹی پڑی، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی کچھ بھی، تو اس پہ وہ اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں. اللہ کو کوئی خیر ہی منظور ہوگا، مجھے نہیں پتا وہ پریشانی جو آئی ہے میرے لیے کیا خیر لے کر آئی ہے، وہ راضی رہتے ہیں. تو ان کو کوئی پیچھے کا غم ہوگا نہیں ہوگا. اور خوف جو ہوتا ہے فیوچر کا، ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے. اب بندہ مومن کو تو اللہ پہ توکل رہتا ہے نا، تو وہ ایسے کیسے سوچے گا کہ ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے، خوف میں کیسے گھرا رہے گا؟ نہیں، اللہ کو جو منظور ہوگا وہ ہوگا. میں اپنی کوشش کر رہا ہوں اور باقی اللہ تعالیٰ کو دینا ہوگا تو عطا کرے گا، اور اگر اس میں خیر نہیں ہوگی تو وہ نہیں بھی دے گا، تو اب آگے کا کوئی خوف بھی نہیں ہوتا. تو یہ چیز یہ مطلب دیکھنے کی چیز ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے، یہ کرائٹیرین ٹو جج ہے کہ کسی کے دل میں تسکین، سکون، ایمانی حلاوت، رب کا قرب، یہ ساری چیزیں ہیں کیا؟ اگر ہیں تو سمجھ لو کہ وہ بندہ مومن ہے، رب اس سے راضی ہے. اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں اور دولت ہے، ثروت ہے، مال ہے، اولاد ہے اور دنیا کی بہت قیمتی چیزیں بھی اس کے پیروں تلے ہیں مان لو، لیکن ایمان والا نہیں ہے، تو اس کے دل میں سکون ندارت ہوگا. وہ چاہے جتنی دولت میں کھیلے، چاہے وہ سونے کے کموڈ پہ اپنے کو پاک کرے، ہاں، لیکن سکون نہیں ہوگا اس کے پاس. تو یہ جو سونا چاندی اور مہنگی گاڑیاں اور یہ سب بالکل بھی کرائٹیریا ٹو جج نہیں ہے کہ اللہ کس سے راضی ہے، بلکہ اس سے بہت ڈفرینٹ چیزیں دنیا میں نمودار ہوتی ہیں کہ نیک لوگ تھوڑا زیادہ پریشان حال دکھائی پڑتے ہیں دنیا میں. مطلب چونکہ وہ
اپنے کو سمیٹ لیتے ہیں نا، اپنی ضروریات کو سمیٹ لیتے ہیں تو لمیٹڈ ریسورسز میں رہنے لگتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کافی پریشانیاں ان کے اراؤنڈ ہوتی ہیں۔ لیکن جو لوگ جن کو اللہ نے خوب سارا نوازا ہوتا ہے، پھر چاہے وہ اللہ اس سے راضی نہ ہو لیکن اسے نوازا ہے جج کرنے کے لیے، ٹیسٹ کرنے کے لیے، ایگزام لینے کے لیے، تو وہ جو اس کے نعمتیں ہیں وہ اس بات کی دلالت نہیں کرتی کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ یہ غلط سوچ ہے، جس کے پاس بھی ہو اسے اپنے دماغ سے ریموو کر دیں کہ اس کو اللہ نے دنیا میں دیا ہے تو بس وہ اللہ راضی ہے، نہیں۔ تو یہ شخص ایسا ہی سوچنے لگا تھا کہ اگر آخرت ہوئی بھی، سوال و جواب ہوا بھی، جنت جہنم کا فیصلہ ہوا بھی، تو مجھے وہاں پہ بھی جنت ملے گی، اس سے بہتر ملے گا۔ کیونکہ جب اللہ مجھ سے راضی ہے تبھی تو اس نے مجھے دنیا میں اتنا کچھ دیا ہوا ہے، اور اگر اللہ مجھ سے راضی نہیں ہوتا تو دنیا میں بھی مجھے نہیں دیتا۔ اور وہ جو بندہ مومن ہے اس کو وہ عقید جان رہا تھا کہ اس سے اللہ بلکہ راضی نہیں ہے، اس کے عقیدے، اس کے طریقے، اس کے جو انداز فکر ہے اس سے راضی نہیں ہے، تبھی تو اس کو دنیا میں اتنا پریشان حال رکھا ہے۔ تو ایسا وہ سوچ رہا تھا۔ اگلی آیت ہے قال له صاحبه وهو يحاوره، اس کے ساتھی نے اس سے کہا اور وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفة ثم سواک رجلا، کیا تو نے کفر کیا اس ہستی کا جس نے پیدا کیا تجھے مٹی سے، پھر گندے پانی کی بوند سے، پھر تجھے صحیح سلامت انسان بنا دیا۔ اب دیکھیں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ یہ ہے یہاں پر کہ جب اس کے امیر ساتھی نے اس سے کہا میں تجھ سے مال اور اولاد میں زیادہ ہوں، مجھے زیادہ ملا ہے تجھ سے، تو اس نے کوئی ریسپانس نہیں دیا، یعنی اس کی انسلٹ کی گئی، اس کی توہین کی گئی کہ تیرے پاس کیا ہے، میرے پاس تو دو باغات ہیں اتنے شاندار، مجھے زیادہ کچھ ملا ہے، تو مجھ سے نیچا ہے اور میں اونچا ہوں۔ جب اس نے سامنے والے کی، بندہ مومن کی انسلٹ کی تو اس بندہ مومن نے اس کا کوئی ریسپانس اس وقت نہیں دیا، لیکن جب اس نے آخرت کا انکار کیا، جب اس نے اپنے رب کے ساتھ شرک کیا، جب اس نے اللہ تعالیٰ کی انسلٹ کی، معاذ اللہ انسلٹ ہی نا جب انسان ریجیکٹ کرے، ہاں، تو اس نے فوراً ریسپونڈ کیا۔ یہ ہوتا ہے ایک بندہ مومن کا طرز عمل کہ جب ذاتیات پہ حملہ ہو تو سہ لے جاتے ہیں، لیکن رب کی نافرمانی ہو تو چپ نہیں رہتے ہیں، نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں، اسے روکتے ہیں برائی سے، ہاں۔ تو جیسے ہی بات رب کی آئی اور ایمان کی آئی اور قیامت اور آخرت کی آئی اور اس نے انکار کیا، تب اس نے فوراً رسپونڈ کیا، کیا بولا کہ کیا تو کفر کر رہا ہے اس ہستی کا جس نے تجھے پیدا کیا مٹی سے۔ اب دیکھیے کفر کا معنی صرف یہی ٹو ریجیکٹ نہیں ہوتا، انکار کرنا نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ بھی ہوتا ہے، ایک اور معنی بھی ہوتا ہے نا کفر کا معنی، کفران نعمت کی ناشکری کرنا۔ کفر ورڈ کے دو کنٹراسٹ ہے، ایک اپوزٹ تو وہ ظاہر ایمان ہے، کفر ٹو ریجیکٹ ایمان، اس کا ایک کنٹراسٹ ہے، اس کا اپوزٹ ہے، اور کفر کا ایک اور اپوزٹ بنتا ہے نا، وہ ہے شکر۔ تو یہاں پر یہ جو کفر تھا وہ ایکچولی ناشکری تھی، حالانکہ وہ کفر کر رہا تھا آخرت سے، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ لیکن اگر ہوئی بھی قیامت قائم تو مجھے وہاں پہ اس سے زیادہ بہتر ملے گا، تو ریجیکٹ تو کر رہا تھا تھوڑا، لیکن ناشکراپن تو بہت زیادہ نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بندہ مومن کا جو یہ قول نقل کیا ہے کہ اس بندہ مومن نے کہا کہ کیا تو نے کفر کیا اس ہستی کا، تو نے قیامت اور آخرت کو ہی جھٹلا دیا۔ ابھی دیکھیں رب کا کفر کے الفاظ یہاں پہ باقاعدہ طور سے نہیں ہے، لیکن جو آخرت کا انکار کرے وہ رب کا ہی انکار کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت عدل ہے اس کا تقاضا ہے یہ
کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے سب کا، یہاں اچھے برے سب برابر ہو جائیں تو پھر وہ عادل نہیں ہوا نا. تو یہ رب کی ایک صفت کا بہت بڑا انکار ہے، آخرت کا انکار. تو یہ اللہ کا ہی انکار ہے، اللہ کا ہی ریجیکشن ہے. تو اس نے کہا کیا تو نے اس ہستی کا انکار کیا جس نے تجھے پیدا کیا مٹی سے؟ تخلیق بعید کیا ہے ہر انسان کی؟ مٹی سے ہے. تخلیق جو تخلیق قریب ہے وہ کیا ہے؟ نطفے سے، ڈراپ آف اسپرم سے نا. تو اس نے کہا کیا تو انکار کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، حقیر پانی کی بوند سے، ایسے گندے پانی سے جو کپڑوں کو لگ جائے تو کھرچنا پڑ جائے اور دھونا پڑ جائے. تو اس ہستی کا انکار کر رہا ہے جس نے تجھے کہاں سے پیدا کیا. اپنی تخلیق کو ریوائنڈ کر کے سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کیا سے کیا بنایا ہے. پہلے انسان مٹی تھا. مٹی ان دا سینس کیا؟ آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا گیا وہ مٹی سے پیدا کیا گیا. تو ساری اولاد آدم کے اندر جو پوٹینشیل ہے، جو مین مادہ ہے وہ مٹی ہی ہے. ہم نے بولا نا تخلیق بعید سب کی مٹی سے ہی ہے. اور آج بھی سائنس اس بات کو پروو کر رہی ہے کہ ہر انسان کے جو باڈی کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ کم و بیش مٹی کے بھی جو ایلیمنٹس ہیں وہ سیم ہے. ہاں، تو ہماری تخلیق مٹی سے ہوئی ہے. تبھی یہ پاسبل ہوا نا کہ جو سوائل کے ایلیمنٹس ہیں وہ کیلشیم، پوٹیشیم، میگنیشیم، فاسفورس، وہ سارے ایلیمنٹس ہماری باڈی میں بھی پائے جاتے ہیں، وہ آلموسٹ سملر ریشو میں. تو اور آپ دیکھیے کہ انسان مر جاتا ہے تو مٹی میں ہی دفنا دیا جاتا ہے اور پھر اس کی باڈی ڈس انٹیگریٹ ہو کر پھر اسی مٹی میں مل جاتی ہے. یعنی اس کے سارے باڈی کے ایلیمنٹس جو ہے ڈس انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ سوائل کو فرٹائل بناتے ہیں، پھر سے اسی میں مدغم ہو جاتے ہیں، سوائل میں، مٹی میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس بندہ مومن کی زبان سے یہ نکلوایا کہ تو تیری تخلیق تو مٹی سے ہوئی ہے. کتنی حقیر ہوتی ہے مٹی، کوئی قیمت بھی نہیں ہوتی نا. اور پھر گندے پانی سے، نطفے سے، ڈراپ آف اسپرم سے، اتنے حقیر چیز سے، یعنی تخلیق قریب جو ہے وہ تیری کیا ہے؟ نطفے سے ہے. اتنی گندی چیز سے جسے کراہت محسوس ہوتی ہے، اس سے تیرے رب نے تجھے پیدا کیا اور پھر صحیح سالم پورا کا پورا انسان بنا دیا. یہ پوری چیز اللہ تعالیٰ اپنے اون ورڈز میں جو کہتے ہیں. تو سورہ مؤمنون میں آپ کو بہت جگہ ملے گا. سورہ مؤمنون کے آیت نمبر 12 اور 13 میں ملے گا نا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے پیدا کیا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کو مٹی کے سط سے پیدا کیا ہے اور اس کو پھر قرار مکین میں، نطفے کی شکل میں، وَجَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، اور نطفے کی شکل میں قرار مکین یعنی مدرز ووم میں ٹھہرا دیا، پروٹیکٹڈ پلیس پر ٹھہرا دیا. پھر آگے آیت نمبر 14 میں پورا ایمبریولوجیکل اسٹیجز ہے جو فیٹس کی ہوتی ہے، ایمبریو کی، وہ پوری اسٹیجز ہیں کہ انسان کس طرح سے بنا مدرس ووم میں. تو یہاں پر اس بندے مومن کی زبان سے بھی یہی نکلا کہ تجھے تیرے رب نے مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے بنایا. پھر دیکھ کیسا صحیح سالم انسان بن گیا. کتنا ڈفرینس ہے تینوں چیزوں میں، مٹی، ڈراپ آف اسپرم اور وہ انسان، کتنا ڈفرینس ہے. تو انسان اپنے کو طاقتور سمجھ رہا ہے، اپنے کو انٹلیکچوئل سمجھ رہا ہے، اپنے کو بہت قابل، عاقل اور باصلاحیت سمجھ رہا ہے. وہ کیا تھا؟ اپنی تخلیق پر ہی غور کر لے تو اب تکبر دل سے غائب ہو جائے، نکل جائے کہ میری تخلیق اتنی حقیر ہوئی ہے اور الٹیمیٹلی مجھے پھر سے وہی بن جانا ہے. وہ میرے پوری باڈی ڈس انٹیگریٹ ہو کر، میری عقل غائب ہو کر، میرا دماغ جو ہے، برین جس پر اتنا پھول رہا ہے، وہ سب کچھ پھر مٹی میں ہی مل جانا ہے. تو فرمایا کہ دیکھ تیری تخلیق کیسے تیرے رب نے کی ہے. آگے فرمایا آیت نمبر 38 میں، لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن میں تو مانتا ہوں کہ وہ اللہ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. تو اس بندے مومن نے کیا کہا؟ آگے کہا کہ اللہ میرا رب ہے، میں انکار نہیں کرتا اپنے رب کا اور کسی کو شریک نہیں کرتا. اب دیکھیں یہاں پہ بندہ مومن کی زبان سے بھی ورڈ شرک آیا اور ابھی یہ جو
جو متکبر شخص ہے وہ بھی الٹیمیٹلی کہے گا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا نا. تو یہ شرک کہاں سے آیا؟ پورے سیکوینس میں آپ دیکھ لیجئے پریویس آیاز میں کہیں پہ بھی اس شخص نے ایسا منشن کچھ بھی نہیں کیا ہے کہ نہیں دیوی دیوتا ہیں یا میں سورج کی پوجا کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں، ایسا کہیں پہ بھی نہیں ملتا. پھر بھی کیا ہے، یہ جو کفر ہے، آخرت کا انکار جو ہے وہ بھی شرک ہے، اور شرک مادہ پرستی ہے. اور ہم نے آپ کو بتایا آج کے دور کا سب سے بڑا شرک مادہ پرستی ہے. اس شخص نے مادہ پرستی کا شرک کیا تھا تو بندہ مومن نے کیا کہا کہ میں شرک نہیں کرتا، تو نے شرک کیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی اس کا پورا بات کی تائید ہو جاتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تعس عبد الدینار تعس عبد الدرہم، کہ دینار کا بندہ ہلاک ہو، درہم کا بندہ ہلاک ہو. اب کیوں کہا جا رہا ہے درہم و دینار کا بندہ؟ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیا اس کی عبادت کرتا ہے درہم و دینار کے انسان؟ نہیں. سینے میں جو اس کی محبت ایسے جگہ جما لیتی ہے جیسی جگہ اللہ کی ہونی چاہیے، تو یہ ہے اس کی عبادت. براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہیں تصویریں. تو یہ کیا ہے؟ انسان کے جو میٹیریلزم ہے، جو مادہ پرستانہ سوچ ہے، وہ بت کی طرح اس کے سینے میں بیٹھ جاتی ہے، اور یہ گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے. جو جگہ اللہ کی ہونی چاہیے تھی ہر وقت یاد رہے، ذکر رہے تو اللہ کا رہے، سب سے مقدم، سب سے اوپر، سب سے پہلے کسی کی جگہ ہو تو وہ اللہ کی ہو، سب سے زیادہ محبت ہو کسی سے تو وہ اللہ سے ہو. یہ ساری جو چیزیں جو اللہ کا مقام تھا دل کے اندر، وہ سب کو انسان مال و دولت، درہم و دینار اور میٹر کو بنا لیتا ہے، تو یہ ڈیفینیٹلی یہ شرک ہو جاتا ہے. تو اس بندہ مومن نے کہا کہ میں تو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتا، تو نے تو شرک کیا. مطلب اس کا اشارہ ہے کہ یہ تو شرک ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا. آیت نمبر 39 ہے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو نے یوں کیوں نہ کہا ما شاء اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی طاقت حاصل نہیں. ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اور اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں تجھ سے مال اور اولاد میں کم ہوں. پھر اس بندہ مومن نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب اس نے اپنے اس کی جو توہین کی گئی تھی اس کے جواب میں کہا، بدلہ لینے کے لیے نہیں، واضح کر دیا اس نے. اگر تو نے دیکھا تھا میں کم ہوں تجھ سے مال اور اولاد میں، میں کم ہوں تجھ سے ایسیٹس میں، تو نے اپنے باغ میں داخل ہوتے وقت ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا، لا قوت الا باللہ کیوں نہیں کہا. اب دیکھیے یہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ میں ایک بہت بڑی توحید اس کے اندر پنہا ہے. کیونکہ جو انسان جب بھی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز کو دیکھتا محسوس کرتا ہے، بندہ مومن ہوتا ہے، تو وہ اس کی زبان سے اور اس کے دل کی گہرائی سے نکل جاتا ہے ماشاء اللہ. یعنی جو اللہ نے چاہا وہ اس نے دیا، اور یہ ساری قوتیں، یہ ساری صلاحیتیں، یا تو یہ جو مال و دولت ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور اگر وہ طاقت نہ دیتا تو میں حاصل نہیں کر سکتا تھا، کر سکتی تھی. یہ اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی طاقت اور اس کی دی ہوئی صلاحیت کے رزلٹ میں مجھے ملا ہے. تو بندہ مومن فوراً یہی بات بولتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کی تلقین کافی کی جاتی ہے نا. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عبداللہ بن قیس میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کا پتہ نہ دے دوں؟ تو ان صحابی نے کہا عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ نے کہ یا رسول اللہ ضرور. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ.
کہ کوئی بھی طاقت نہیں، کوئی بھی قوت نہیں سوائے اس کے جو اللہ دے دے. اللہ کی یعنی یہ جو بھی کچھ دیا گیا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی نہ دیتا تو مجھے حاصل نہیں ہو سکتا تھا. یہ دل کی توحید ہے جو زبان تک آ جاتی ہے، اور اگر دل میں توحید نہ ہو تو زبان پہ کیا آتا ہے؟ مجھے تو تم سے بہتر نوازا گیا ہے، مجھے تو یہ ملا ہے، مجھے تو نہیں لگتا کہ کبھی بھی برباد ہوگا. تو دل میں اگر مادہ پرستی ہوتی ہے، مادہ پرستی کا بت دل کے اندر بٹھایا ہوتا ہے، تو زبان سے یہ سب نکلتا ہے کہ میں اور میں. اور دل میں ایمان ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے، رب کی معرفت ہوتی ہے، تو کیا نکلتا ہے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ نکلتا ہے. غور کریے گا کہ آپ اپنی نعمتوں پر جب آپ کی نظر پڑتی ہے، آپ کی زبان سے کیا نکلتا ہے، آپ کے دل میں کیا احساس پیدا ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے، بلکہ اعلان کیا ہے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 7 میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا اور دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفران نعمت کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو بے شک میرا عذاب بہت شدید ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرتا ہے اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی منسوب کرتا ہے اور اس کا شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اور دیتا ہے، اور اگر ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی خبر سنا دی ہے. تو اس بندہ مومن نے اس کی اصلاح کی کوشش کی، اس مغرور انسان کی، کہ اگر تجھے اللہ نے نوازا ہے تو بہتر تھا کہ تو کہتا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو اس نے سلیقہ سکھا دیا کہ ایک مسلمان کو، ایک اللہ کے بندے کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے اور کیا قول اس کی زبان سے نکالنا چاہیے. آیت نمبر 39 تک ہوا ہے اور وقت اب اجازت نہیں دیتا کنٹینیو کرنے کی، تو ہم لوگ آیت نمبر 40 آنورڈز انشاءاللہ نیکسٹ ویک جانیں گے، نیکسٹ فرائیڈے کو، سیم ڈے سیم ٹائم پر اور میرے چینل پر. تو آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، غور و فکر کرنے، غوطہ زنی کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.